مرشد امام راضی قدوۃ الاولیاء عمدۃ الاصفیاء حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس قوم کے ساتھ میں نے سکون کے 70 سال گزارے ہیں، مصیبت کے وقت میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ الفاظ ہیں شیخ طریقت شیخ العالم حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے، جب آپ کے رہائشی علاقے اور گنج جہاں آپ ایک عرصہ سے مقیم تھے، تاتاری حملے سے قبل آپ نے اپنے خلفاء کی مجلس طلب کی اور ان سے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ اس شہر پر نازل ہونے والا ہے جس سے ہر چیز برباد ہو جائے گی، لہٰذا تم سب لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف نکل جاؤ اور یہ شہر چھوڑ دو۔ آپ کے خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، جس پر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں ہے اور میں یہیں شہید ہوں گا۔ سوال کیا گیا کہ آپ اس فتنے کے فروغ ہو جانے کی دعا کیوں نہیں کرتے، جس پر حضرت شیخ نے جواب دیا کہ یہ مشیت الہی ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب اس علاقے میں تاتاریوں نے حملہ کیا اور جب چنگیز خان کے بیٹوں نے اور گنج کا محاصرہ کر لیا، انہیں شیخ کی شخصیت کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے اور آپ فوراً شہر سے نکل جائیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہماری مہم کا انجام غارت گری کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس پر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا جسے آج تک تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شہر میں میرے مریدین رہتے ہیں، انہیں چھوڑ کر اگر میں چلا گیا تو اپنے خالق کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر تاتاریوں نے آپ کو اپنے ساتھ 10 افراد کی جان بخشی کی پیشکش کی، جسے آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس پر آپ کو 100 افراد کو ساتھ لے جانے کی پیشکش کی گئی، جسے آپ نے پھر منع فرما دیا۔ آخر میں چنگیز خان کے بیٹوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ 1000 افراد لے جائیں، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، جس پر آپ کا جواب تھا یہ کیسے ممکن ہے جس قوم کے ساتھ میں نے سکون کے 70 سال گزارے ہیں، مصیبت کے وقت میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ شافعی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور سلسلہ کبرویہ کے بانی اور وقت کے مشہور عالم، مناظر اور مقتدیٰ صوفی بزرگ تھے۔ اس میں گرامی احمد بن عمر بن محمد ہے۔ خیوا یا خیوک ازبکستان کے ایک علمی گھرانے میں 540 ہجری بمطابق 1145 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 16ویں صدی میں آمو دریا کے رخ بدلنے سے یہ شہر برباد ہو گیا اور اس کے کھنڈرات کو یونیسکو نے تاریخی ورثہ قرار دیا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، پھر حرمین شریفین، بغداد، ہمدان، اسکندریہ، تبریز سمیت بہت سے شہروں اور علاقوں کا سفر کر کے علمی پیاس بجھائی۔ اس دوران نامور علماء اور عالی سند رکھنے والوں سے اجازت حدیث حاصل کی۔ اسی طرح تفسیر، فقہ، علم کلام میں بھی بہت نام کمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ طریقت اور صاحب شریعت تھے۔ بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی کرامات اور خوارق سارے عالم اسلام میں مشہور تھی۔ اہل اسلام آپ کو ولی تراش کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ عالم وجد میں جس کسی پر نگاہ ڈالتے اسے مرتبہ ولایت تک پہنچا دیتے۔ زمانہ طالب علمی میں مناظروں کا بہت شوق تھا اور اپنی علمی قابلیت کے باعث مخالفین کو لمحوں میں زیر کر لیتے، اسی لیے الطامۃ الکبریٰ کے لقب سے پکارے جانے لگے، یعنی بڑی اور غالب آنے والی قوت۔ بعد ازاں یہ لفظ صرف کبریٰ تک محدود ہو گیا۔ نجم الدین، دین کا ستارہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لقب
انہیں بغداد کے صوفی بزرگ شیخ ابراہیم نے عطا کیا تھا۔ اسی طرح ایک خواب کی بنیاد پر آپ کو ابو الجناب بھی کہا جاتا تھا۔ علمی توفق کا جب یہ عالم ہوا تو انسان کو کسی کو کم ہی خاطر میں لاتا ہے۔ یہی عالم حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ کو مرشد کی تلاش تھی، لیکن کوئی بندہ علمی معیار پر پورا نہ اترتا۔ قدرت کی اپنی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ایران کے سفر پہ تھے کہ شدید بیمار ہو گئے۔ یہاں رہائش کا مسئلہ پیش نظر تھا کہ اس بیماری میں قیام کہاں ہو۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت شیخ اسماعیل قصرہ کی خانقاہ میں قیام پذیر ہوئے، لیکن علمی برتری کا ذہنی اضطراب بدستور قائم تھا اور محافل سما کی کثرت بھی طبیعت پہ گراں گزرتی۔ ایک دوران محفل سما میں شیخ قصرہ نے انہیں ازراہ شفقت بغل میں لیا اور اسی کیف و مستی کی حالت میں چند چکر دے کر ایک دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو صحت مند ہو چکے تھے۔ یہی واقعہ ان سے عقیدت کی وجہ اور بیعت کا ذریعہ بنا، مگر علمی برتری کا معاملہ وہیں کا وہیں۔ ایک روز خیال آیا کہ شیخ علم طریقت میں اعلیٰ مقام پر فائز صحیح، لیکن علم ظاہر میں میرے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ اسماعیل قصرہ نے اپنے کشف کے ذریعے معاملہ معلوم کر لیا اور انہیں شیخ عمار یاسر کی خدمت میں جانے کا حکم دیا۔ شیخ عمار یاسر ان دنوں مدرسہ نظامیہ بغداد میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہاں کچھ عرصہ رہے، لیکن ظاہری علم کا توفق ہی یہاں سے ہجرت کا باعث بنا، اور ان کے حکم پر ہی شیخ روز بیہان کی خدمت میں پہنچے۔ خود فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو شیخ وضو فرما رہے تھے، لیکن وضو کے پانی کو دیکھ کر خیال آیا اتنے تھوڑے سے پانی سے وضو کیسے درست ہو سکتا ہے۔ شیخ نماز میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثناء میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت عجیب سا خواب دیکھا اور اسی خواب کے ذریعے ہی علمی برتری کا معاملہ رفع ہو گیا، اور یہاں سے پھر شیخ عمار کی خدمت میں آ گئے، اور یہاں سے اپنے شیخ کے حکم سے ہی اور گنج قیام پذیر ہوئے کہ پھر کہیں اور نہ گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ اپنے مشائخ کے متعلق خود فرماتے کہ میں نے علم طریقت روز بیہان سے، عشق قاضی امام سے، علم خلوت و عزلت عمار یاسر سے، خرقہ اسماعیل قصرہ سے، اور نظر بابا فراج تبریزی سے حاصل کی۔ آپ صاحب کمال صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ بلند پایا مصنف بھی تھے۔ آپ کی بہت سی کتب آج بھی شائقین علم اور راہ حق کے طالبین کو رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔ بالخصوص رسالہ فی الطریق الی اللہ کو، جو الاصول العشرہ کے نام سے بھی معروف ہے، تصوف کے بنیادی ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ دیگر کتب میں منازل السائرین، فواتح الجمال، منہاج السالکین، دیوان شعر، الخائف الہائم، عن لوامۃ اللائم، رسالۃ الطرق، طوالع التنویر، ہدایت الطالبین، سر الحدس، عین الحیات فی تفسیر القرآن نمایاں ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے اردو تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تفسیر تاویلات نجمیہ یا نجم القرآن جو بیروت سے شائع ہوئی ہے، نام کے اشتباہ کی وجہ سے لوگ مغالطے کا شکار ہیں۔ حقیقت میں یہ تفسیر شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ شیخ نجم الدین رازی کا شاہکار ہے، جسے بحر الحقائق والمعانی فی تفسیر السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ امام رازی علیہ رحمہ کے زمانہ میں ہرات میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ امام رازی ہرات پہنچے تو سارا شہر ان سے ملاقات کے لیے امڑ آیا، لیکن شیخ نجم الدین کبریٰ تشریف نہ لائے۔ پھر اتفاق سے ایک دعوت میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ امام رازی نے شیخ سے پوچھا، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں تشریف نہیں لائے؟ اس کے جواب میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں،
نہ میری ملاقات سے کسی کو کوئی عزت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ دور رہنے سے کسی کی عزت میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے۔ امام راضی یہ جواب سن کر چونکے اور فرمایا کہ یہ جواب تو اہل ادب یعنی صوفیاء کا جواب ہے، اب آپ مجھ سے حقیقت حال بیان فرمائیے۔ حضرت شیخ کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا سرمایہ فخر علم ہے، لیکن خدا کی معرفت تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ امام راضی نے فرمایا 100 دلیلوں سے۔ شیخ نے جواب دیا دلیل کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کچھ شک ہو۔ رب تعالیٰ نے میرے دل میں یقین کا ایسا نور پیدا فرما دیا ہے کہ شک پاس نہیں بھٹک سکتا، اس لیے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضرت شیخ کی اس بات نے امام راضی کو اپنا گرویدہ بنا دیا اور بالآخر وہ ان کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے اور اپنی باطنی تربیت کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ آپ کے مریدین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ آپ اسلامی ممالک کے بہت سے ملکوں میں رہے اور ہر جگہ رشد و ہدایت کے دریا بہاتے رہے۔ مصر، شام، عراق، ایران، وسطی ایشیا کے ملکوں میں آپ کے لاکھوں مرید تھے جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔